ہم سبھی پر ایک کرم اور ایک رحم اور ایک مہربانی یہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخر عشرہ تک پہنچایا. ہمیں بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو آخر عشرہ کیا کہ پہلے عشرے تک ہی رہ پائے. کچھ تو ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہے, کچھ کل تھے اور آج نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا رحم ہے ہم پر اور بڑا کرم ہے کہ آخر عشرے کے اندر ہمیں 27ویں شب تک پہنچایا. اور یہ تاک رات کہلاتی ہے, 27ویں شب تاک رات کہلاتی ہے. تاک رات اسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر شب قدر ہونے کا امکان ہوتا ہے, شب قدر ہونے کا امکان ہوتا ہے. اور جس کو شب قدر مل جائے, 1000 مہینوں سے افضل ہے شب قدر, تقریباً 83 سال 84 سال 83 سال 4 ماہ, مطلب کہ 83 سال 4 ماہ اگر آپ عبادت کریں گے تو بھی مطلب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر جو رحم کیا ہے, اس امت پہ جو کرم کیا ہے, پچھلی امتوں میں یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, ثواب کتنے کا دیا جا رہا ہے؟ 50 کا. رمضان کے مہینے میں فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں, 1 کے 70 مل رہے ہیں. ایک عبادت, ایک ثواب کا کام, لیکن اس پر کتنا دیا جا رہا ہے؟ 70 دیا جا رہا ہے. دنیا کی کوئی طاقت دے سکتی ہے 10,000 سیلری ہو اور آپ کوئی اچھا کام کر دے, وہ آپ کو ذرا مطلب کہ 53-54 کر کے دے دے؟ نہیں دے سکتا. اور یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا جو بنائی ہے, یہ مسلمانوں کے لیے کوئی مطلب رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے. جو ہم یہاں سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں آ گئے اب یہی ہمارا رہنا ہے, کسی بھی مخلوق کا یہ ٹھکانہ نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے, اور ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے. تمام انسانوں کا ٹھکانہ جنت ہے, لیکن جب دنیا کے اندر ہم آتے ہیں تو عالم ارواح میں ہوئی میٹنگ, عالم ارواح میں ہوئی اجلاس, ہم اسے بھول رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کا چلا رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے. ختنہ کا ہونا یہ سنت ہے, یہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. اور میڈیکل ریسرچ کے مطابق اگر خطرہ نہ ہو تو بہت ساری بیماریوں کے ہونے کا امکان ہے. تو خطرہ ہونا ہی مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے. اب وہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے پھر وہ اس کا مذہب وہی کہلاتا ہے. اگر وہ چاہے تو اس مذہب کو چھوڑ سکتا ہے, دین اسلام کو اپنا سکتا ہے. لیکن ہماری خوش قسمتی اور ہماری خوش بختی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, اور مسلمان گھرانے میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اور ایک بڑی جو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کہ ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے جو اپنے بارے میں کم اور اپنی امت کے بارے میں زیادہ سوچتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی آپ کے بارے میں آپ کا خیال, آپ کا تصور لائے, آپ سے محبت کرے تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ دنیا کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ بھی امت, اور آخرت کے جب آخرت کا میدان ہوگا, حشر کا میدان برپا ہوگا, وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ہی یاد کرے گا, یا ربی نفس, یا ربی امتی, یا ربی امتی. اور ہم دنیا کے اندر مسلمان ہو کر کے, مسلمان والا نام رکھ کر کے, اور پھر عمل ہم کیا کر رہے ہیں؟ جاہلانہ, غیروں والا. وہ عمل جو اسلام کے اندر نہیں ہے, وہ کام جو اسلام کے اندر نہیں ہے. نماز ہم پہ فرض ہے, اس کی فکر نہیں. رمضان جیسے مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسے شخصوں سے توفیق چھین لی ہے جو مسجد تک نہیں آ رہے.
ہے بہت سارے ایسے جاننے پہچاننے والے جو مسجد تک نہیں آئے. تو یہ مسجد تک آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی ہدایت ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ ہدایت جو ہے وہ کھانے پینے میں نہیں ہے کہ اچھا کھانا مل گیا, اچھا پہناوا مل گیا, اچھا گھر مل گیا, اچھی گاڑی مل گئی, اچھی بینک بیلنس ہو گئے, اس میں ہدایت نہیں ہے. یا آپ بہت خوش ہیں, آپ کی زندگی بڑے عیش و آرام کے ساتھ گزر رہی ہے تو آپ سے اللہ خوش ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ بعض چیزیں دے کر آزماتا ہے اور بعض مرتبہ بعض چیزیں چھین کر آزماتا ہے. اور پورے قرآن کا کنسیپٹ یہی ہے کہ بندہ میرا صبر اور شکر والا ہے یا نہیں. اگر اللہ نے دیا ہے تو اس پر شکر ادا کرنا. شکر ادا کرنے کے لیے کیا کریں؟ بازاروں میں جائیں, مالوں میں جائیں, بہترین 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر کے کھانا کھائیں؟ نہیں. شکر کرنے کی جگہ مسجد ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ. یہ الفاظ جو ہے بظاہر زبان سے ادا ہوتے ہیں, لیکن جب ہماری زبان پہ یہ چڑھ جاتے ہیں, ہماری زبان پہ جب اس کی لذت آنے لگتی ہے تو وہ لذت دھیرے دھیرے جو ہے دل کے اندر بھی اترتی ہے. جس طریقے سے ہم لقمہ منہ پر رکھتے ہیں ہمیں ذائقہ پتہ چل جاتا ہے, نہیں چلتا, پتہ چلتا ہے کہ میٹھا ہے, کڑوا ہے, کھٹا ہے, تیکھا ہے, کیا ہے, زبان پہ رکھا پتہ چل گیا. ایسے ہی جب اللہ کا نام لیا جائے اور وہ نام زبان پر بار بار لیا جائے تو اس کی لذت دل تک پہنچتی ہے, اور جب لذت دل کو پہنچتی ہے تو پھر دل صاف ہونا شروع ہوتا ہے, اللہ کی طرف مائل ہونا شروع ہوتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کو ڈھونڈنے والا بنتا ہے وہ, کہ میں نے اب تک کی زندگی میں جو کام کیا کیا یہ دین پہ تھا یا نہیں تھا, اور اگر نہیں تھا تو اگلی زندگی ہم دین پہ گزارنے کی کوشش کریں گے. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ خاص اسی لیے ہے کہ آپ کا دل پاک ہو جائے, اس تاکہ تم تقویٰ والے بن جاؤ. آپ کو روزے, آپ کے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقویٰ والے بن جاؤ. یہ نہیں کہا مالدار بن جاؤ یا بہترین مطلب کہ نمازی بن جاؤ, حاجی بن جاؤ, تقویٰ والے بن جاؤ. اور تقویٰ ہر اس چیز میں ہے جو چیز ہمیں لگے کہ نہیں یہ دین کی طرف جو مطلب کہ دین سے ہٹانے والی چیز ہے. زہر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, زہر ہوتا ہے, تو دین کے اندر تھوڑی سی بھی کمی اور تھوڑی سی بھی کوتاہی وہ زہر کا کام کرتی ہے. اور سب سے اہم اور ضروری گزارش یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جانے کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی, نماز روزے ختم نہیں ہو جاتے, دین کے کام ختم نہیں ہو جاتے, بلکہ اور پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے. کیونکہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ نے تو شیطان کو قید کر رکھا تھا آپ کی حفاظت کے لیے, تاکہ آپ برے کاموں کی طرف نہ جائیں, بری سنگتوں کی طرف نہ جائیں. لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو شیطان کی زنجیروں کو کھول دیا جاتا ہے. پھر تو اور بھی مشکل ہوتا ہے کہ ہم جنم مسجد کی طرف آئیں. تو سب سے اہم اور ضروری چیز یہی ہے کہ ابھی اس مجلس سے جب آپ اٹھے تو یہ عہد کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ, جماعت کے ساتھ ایک تکبیر اولیٰ کے ساتھ. جب تکبیر اولیٰ مل جاتی ہے تو سنت بھی مل جاتی ہے, کیونکہ تکبیر اولیٰ پکڑنے کے لیے کم سے کم 5 منٹ پہلے تو آنا ہی پڑے گا مسجد کے اندر. وضو کرنا ہے اس کے لیے 10 منٹ کم سے کم پہلے. تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی عزم اور کوشش, مطلب عبادت ہے. اٹھے اپنے آپ سے وعدہ کرے, کسی اور سے وعدہ نہیں کرنا, اپنے آپ سے وعدہ کرے, اپنے دل میں سوچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا لے کہ انشاءاللہ میں 2 ایسی شخصیت جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کے ذریعے مطلب کہ جس کو بھیج کر کے اللہ نے مجھے ہدایت کے راستے میں پہنچایا, میں ان دونوں کو گواہ بنا کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میری جو آئندہ کی نماز ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو. انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ.